الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع ہے. اس سے پہلے 3 رکوع کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے. سب سے پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہوں گے. ھدی للمتقین کہہ کر اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جس کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے. جس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ پیدا ہوئے تھے، اپنی کجروی کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، عناد اور سرکشی کی بنیاد پر، وہ اس حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر یوں ہی مہر لگا دی ہو، ایسا نہیں ہے. فوراً مہر نہیں لگائی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ آج نبی نے دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کیا تو اب دلوں پر مہر لگا دی کہ اب حق بات یہ قبول نہیں کریں گے. ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جب ذکر کیا تو 950 سال کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا ہے. تو ایک لمبا اور طویل زمانہ ہوتا ہے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فطرت سے مراد حق بات قبول کرنے کی صلاحیت لے کر وہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ پھر آگے جا کر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اور جیسا جیسے ماحول اس کو ملتا رہتا ہے، اس ماحول کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے. اور غلط ماحول کا رنگ جب اس پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ حق بات قبول کرتے ہوئے ہچکچاتا بھی ہے، اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اور پھر ضد اور عناد پر آ کر وہ ہر حق کا انکار کرتا ہے، چاہے حق کتنے ہی دلائل کے ساتھ آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل پیش فرما رہے ہیں، مگر مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اس دنیا سے تمہیں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب آپ یہ فرماتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، تسخیر کرتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بڑی تعجب کی بات ہے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہمارا وجود زمین میں مل کر زمین کا حصہ بن جائے گا، کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟
یعنی یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو اس پر یقین کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ڈراتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو کہتے تھے لے کر آؤ وہ عذاب، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے کر آؤ۔ بلکہ اللہ سے دعا کرتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ اگر یہ حق پر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری ہی جانب سے حق لے کر آئے ہیں اور ہم قبول نہیں کر رہے، تو أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پر آسمان سے کوئی بادل کا ٹکڑا، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے کوئی پتھر گرا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یہ کسی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے۔ یہ اللہ سے وہ دعا کرتے تھے۔ بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ نکلے ہیں تو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر انہوں نے دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو فتح پائے گا وہ حق پر ہے، جو فتح پائے گا وہ حق پر ہے۔ تو قرآن میں سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا گیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یعنی حق بالکل واضح ہو چکا، جس فتح کو تم نے حق کی بنیاد بنایا تھا وہ فتح مل چکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ حق پر ہیں۔ تو لہٰذا اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف واپس آؤ اور اپنی سرکشی سے، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنے عناد سے باز آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کر ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ پھر فرما دیا گیا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم پلٹے یعنی پھر تم نے مکاریاں کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو ہوا ہے۔ اور اپنی جمعیت پر مت اترانا، اپنی تعداد پر گھمنڈ مت کرنا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کتنی بڑی بڑی تعدادیں بہت کم تعداد کے مقابلے میں بے حیثیت ہو کر رہ گئیں، اور غزوہ بدر تو اس کی بڑی دلیل تھا۔ 313 صحابہ ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر جرار ہے جو بڑے غرور کے ساتھ آیا ہی مقابلے کے لیے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر سب تیار ہو کر آئے ہیں، بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور 313 بھاری پڑ گئے اس 1000 کے لشکر پر۔ تو فرمایا یہ فتح جو مسلمانوں کو ملی اور تمہیں جو شکست ملی ہے، یہ تو بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حق کس طرف ہے۔ اس لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، یعنی 2 4 کر دینے والا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والا غزوہ تھا غزوہ بدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کی معیت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے دلوں پر جو مہر لگائی گئی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نہ اندر داخل ہوگی اور نہ ہی اندر کی باہر آئے گی۔ ہم سیرپ دیکھتے ہیں، جو دوا کے سیرپ ہوتے ہیں تو وہ پوری مہر لگی ہوئی ہوتی، سیل بند ہوتا ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ شیشی کو یوں کریں تب بھی دوا نہیں گرے گی، آپ شیشی میں کچھ ڈالنا چاہیں تو اس سیل کو توڑے بغیر آپ ڈال نہیں سکتے ہیں۔ تو ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی گئی ہے۔ مہر کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظاہراً
کوئی چیز نظر آ رہی ہو، کانوں میں کوئی ڈاٹ لگا دی ہو، یا آنکھوں پر کچھ پردے پڑ گئے ہوں، یا دل پر کچھ نظر آ رہا ہو، یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے۔ تو ذکر کیا گیا، پھر ان گھسپیٹیوں کا ذکر کیا گیا جو بظاہر مسلمان کے ہم نوا بن کر اندر سے اسلام کے دشمن تھے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے۔ فرمایا یہ بھی حق قبول نہیں کر پائیں گے۔ پھر ان میں فرق تھا منافقین میں بھی، بعض تو اعتقادی منافق تھے، بعض عملی منافق تھے، وہ بھی تفصیل سے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو دوسرے رکوع تک یہ 3 گروہ بیان کیے گئے، جن میں سے ایک گروہ ہے جو حق بات قبول کرے گا، قرآن کے پیغام کو قبول کرے گا، اور 2 گروہ یعنی منافقین کا اور کافروں کا، اور منافقین بھی در حقیقت کافر ہی ہیں، یہ قرآن کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر تیسرے رکوع میں کیا پیغام ہے قرآن کا، اس پیغام کا ذکر کیا گیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پیغام ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اور عبادت کا مفہوم بھی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کو بڑا مان کر اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ عبادت عبد سے بنا، جس کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ غلام اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو خود اپنے وجود کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ کہیں کاروبار کرنے لگے تو اس کاروبار سے جو نفع کمائے گا وہ اس کا بھی مالک نہیں ہے، وہ تو سراپا اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے۔ مالک جب جو چاہے اسے حکم دے، اسے ہر حال میں اسے وہ قبول کرنا ہوتا ہے، تو غلام تو اس کو کہتے ہیں۔ تو عبد، عبادت اسی عبد سے بنا، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے پروردگار کی غلامی اختیار کرو، یعنی تمہاری پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا ایک جگہ پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب تنہا یہ نہیں ہے کہ آپ آ گئے مسجد میں اور آپ نے یہ کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ نے بڑائی کا حق ادا کر دیا، یہ تنہا بڑائی نہیں، بلکہ بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کو بڑا مانو، ہر جگہ پر اللہ کو بڑا مانو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرو۔ جب اللہ کو بڑا مانو گے، پھر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، پھر آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ کا کاروبار اور آپ کی تجارت اور آپ کی کھیتی، سب پوری زندگی 24 گھنٹے کی، مطلوب 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی جو صبح سے لے کر شام تک ہوتی ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، بس مطلوب یہ ہے۔ تو پیغام دے دیا گیا ساری دنیا کے انسانوں کو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہاری ضرورت کا انتظام فرما رہا ہے، تمہاری ضرورت کا انتظام فرما رہا ہے، اس پروردگار کی عبادت کرو۔ تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی سب کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔
یہ آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان سے بارش تمہارے لیے، زمین سے غلہ سب تمہارے لیے نکل رہا ہے، یعنی پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس پروردگار کی تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے قرآن کا۔ پھر اس کے آگے اللہ نے جو انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ چوتھا رکوع ہے، یہ چوتھا رکوع ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس سے پہلے اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، یعنی اللہ نے تمہیں جسم دیا اور اس جسم کی ضرورت کا انتظام فرمایا۔ یہ جسمانی، یہ ظاہری جسم عطا فرمایا اور اس ظاہری جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اللہ نے انسان کو اسی مٹی سے وجود دیا ہے، ظاہری جسم اسی مٹی سے بنا ہے، اس لیے انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اسی مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اسی مٹی سے ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر غور کر لیجئے، آپ اپنے لباس پر غور کریں، اپنے چپل پر غور کریں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کریں، جس چیز پر آپ غور کریں گے، آپ اپنی اس عمارت پر غور کریں، اس فرش پر غور کریں، سب کا منتہا مٹی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تمہارے لیے سامان زیست تیار کیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہیں اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ نے اسی مٹی سے رکھے۔ تو ان نعمتوں کا ذکر تھا جو ظاہری جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو معنوی نعمتیں کہلاتی ہیں، جو عزت ہے، علم ہے، یہ جو نعمتیں ہیں، شرافت ہے، یہ نعمتیں اللہ نے اس رکوع میں ذکر کی ہیں۔ اور انسانی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ انسان کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سب اس وحی کے ذریعے ہم کو علم اس کا حاصل ہوگا جو اللہ کی جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ قرآن ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کا کوئی انسان نہ ہمیں انسان کا مقام بتا سکتا ہے، نہ اس کی تاریخ بتا سکتا ہے، نہ انسان کی ذمہ داری بتا سکتا ہے، نہ انسان کی شرافت بتا سکتا ہے۔ کسی نے جب انسان کی تعریف کی تو یوں کہہ دیا کہ انسان کسی زمانے میں بندر تھا، ترقی کرتے کرتے اس حلیے میں آ گیا ہے۔ ڈارون کا جو نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء، اس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے نظریے کو بعد میں توڑا گیا، لیکن ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان بندر تھا۔ کسی نے جب انسان کی تعریف کی تو یوں کہا کہ انسان تو سوشل اینیمل ہے۔ کیا ہے؟ سوشل اینیمل۔ اینیمل انگریزی میں جانور کو کہتے ہیں، سوشل اینیمل ہے، یعنی ہے تو جانوری، ہے تو جانوری، بس سوشل کا فرق ہے۔ کائے کا فرق ہے؟ سوشل کا فرق ہے۔ یہ مہذب ہے، یہ مل جل کر رہتے ہیں۔ جانور ایک یوں ہی گھر بناتا ہے، کوئی سوراخ بنا لیتا ہے، کوئی پیڑ پر کچھ ٹہنیاں لٹکا لیتا ہے، ٹہنیوں میں کچھ تنکے لٹکا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے، کوئی زمین کھود کر اپنا گھر بناتا ہے۔ جانور جب کھانا کھاتے ہیں تو کچا کھاتے ہیں، کچا کھاتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اسے مرکب کر لیتا ہے،
اس میں مسالے ڈالتا ہے، اس کھانے کو لذیذ بنا لیتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، جانور اپنے جسم کو ڈھکنے کا انتظام نہیں کرتا ہے، انسان اپنا مکان شاندار بناتا ہے۔ یعنی بس یہ فرق ہے، اس سے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ تصور انسانوں کے سامنے رکھا جائے گا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی وہی ضرورت جو حیوان کی ہے، وہی مقصد جو ایک جانور کا ہے، وہی مقصد انسان کا ہے، تو پھر انسان کے سارے کام، انسان کی ساری محنتیں جانوروں والی ہوں گی، اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے۔ اور یہ تصور اور یہ نظریہ یوں مان لیجئے کہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس دنیا پر غور کریں، دنیا کے نظام پر غور کریں، جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام، اور انسانوں کی محنتیں، انسانوں کی فکریں، انسان کی جد و جہد آپ غور کریں، وہ صرف جسم اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بتائیے، کیا ریس اور دوڑ اور مقابلہ اس میں نہیں ہے کہ میرے جسم پر خوبصورت لباس ہو، پڑوسی سے زیادہ اچھا ہو جائے، مکان شاندار ہو جائے، بہترین گاڑی ہو جائے، خواہش پوری کرنے کے لیے یا تو نکاح ہو، یا نکاح کے علاوہ خواہشات غلط طریقے سے پوری ہو جائیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بات لکھی ہے ایک جگہ پر کہ انسان کی پوری دنیا ناف سے ایک بالشت نیچے اور ایک بالشت اوپر ہے، یہ ہے انسان کی پوری دنیا، یعنی پیٹ اور شرمگاہ، ساری محنتیں اسی پر ہیں، پیٹ اور شرمگاہ۔ تو دنیا جب یہ کہتی ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو مقصد ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ ایک اچھی زندگی اس دنیا میں گزار لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد کیا مقصد ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنی زندگی شاندار گزارے، بہترین بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، شاندار اس کا لائف اسٹائل ہو، اب چاہے وہ حرام کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی کو یتیم کر کے ہو، چاہے وہ کسی کے پیٹ کو کاٹ کر ہو، چاہے وہ کسی پر ظلم کر کے ہو، چاہے وہ چھین کر ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے ہو، بس ہماری زندگی اچھی بن جائے۔ اور یہی دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ خطرناک فتنہ ہے، دجالیت کا خطرناک فتنہ، مادیت جسے ہم کہتے ہیں۔ ساری محنتیں، ایمان والوں کی ساری محنتیں، غیروں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی ساری محنتیں صرف اور صرف اپنے جسم پر ہیں۔ کیوں؟ نہ تو اپنا مقام سمجھا، نہ اپنی حیثیت سمجھی، نہ اپنی ذمہ داری سمجھی، نہ اپنا مقصد سمجھا، اسے سمجھا ہی نہیں، اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں ہے۔ تو اس رکوع کے اندر انسان کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی تاریخ کیا ہے، سب سے پہلے انسان کس پیغام کو لے کر اس دنیا میں آئے، کیا تھا ان کا پیغام، وہ موحد تھے یا نہیں تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے یا ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، پوری وضاحت کے ساتھ اس رکوع میں یہ تمام باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور انہی کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا